بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈس فیری ٹیلز میں خوش آمدید ویوز۔ آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کڈس فیری ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ کہانی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بڑھتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی طرف۔ رات ہونے کو تھی، آسمان پر بے شمار بادلوں نے جگہ لے لی تھی، ہوائیں بھی اپنا زور پکڑ چکی تھی۔ دور سڑک پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی مدھم مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ جب گاڑی نزدیک آئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک ٹرپ تھا جس میں ٹوٹل 8 افراد تھے، جن میں 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے ایک نزدیک ہوٹل کا انتخاب کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ رات گزارنے کے لیے کوئی تو جگہ ملی۔ اس وقت بھی سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اچانک انہیں باہر ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو اکیلے ایک درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سب اس بوڑھے کی جانب چل پڑے۔ سلام دعا کے بعد تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے اس اندھیری رات میں بوڑھے سے کہانی سننے کی فرمائش کی۔ انہوں نے سوچا اسی بہانے کچھ وقت گزر جائے گا۔ بچوں کی زیادہ ضد پر بوڑھے نے ہاں کر دی۔ سارے دوستوں نے اس بوڑھے کو گھیر لیا اور کہانی سننے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ بوڑھے نے ایک سرد آہ بھری اور پھر بول پڑا، بیٹا، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا باپ مر چکا تھا اور 2 بہنوں کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ گھر میں صرف اعجاز، اس کی ماں اور ایک چھوٹی بہن رہتے تھے۔ چند ہی دنوں میں اعجاز کی شادی ہو گئی۔ اس کی بیوی ایک نہایت ہی اچھی اور پیار کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کا نام شبانہ تھا۔ وہ ان سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی صرف ایک ماں تھی جو کہ نہایت ہی بوڑھی اور لاغر ہو چکی تھی۔ شبانہ اپنے ساتھ بہت سارا جہیز بھی لے کر آئی تھی جو کہ اس کے 2 بھائیوں نے اکٹھا کیا تھا، لیکن وہ دونوں ہی دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ خیر، شبانہ کی ایک شرط تھی۔ وہ کہتی تھی میں جس گھر میں بھی جاؤں گی اسی گھر میں اپنی بوڑھی ماں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ یہ بات جب اعجاز کی ماں اور بہن کو پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گئیں۔ اس وقت بھی اعجاز کی ماں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی، دیکھ نادیہ، یہ بوڑھی اب ہمیشہ ادھر ہی رہے گی۔ ہاں امی جان، مجھے بھی اس پر بہت وحشت ہوتی ہے، گھن آتی ہے مجھے اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے پر۔ نادیہ نے برا سا منہ بنا لیا۔ اعجاز بھی اس کی بوڑھی ماں کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ وہ شبانہ کے سامنے تو اس سے پیار کرتا اور خدمت بھی، اور بعد میں اس بوڑھی پر تھوکتا۔ ایک دن شبانہ گھر پر نہ تھی۔ شبانہ کی ماں اس کے بیڈ روم میں بے سود پڑی ہوئی تھی۔ دوسرے کمرے میں اعجاز کی ماں اور نادیہ دونوں اعجاز کو سمجھا رہی تھی، دیکھو بیٹا، ہم تمہاری بیوی کی ماں کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں تو نہیں رکھ سکتے، بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ پرسوں سے میری اور نادیہ کی صحت بہت خراب ہو رہی ہے۔ ہاں ماں کہتی تو ٹھیک ہے، ساری رات چین سے سونے نہیں دیتی، ہر وقت آوازیں دیتی رہتی ہے، کچھ دے جاؤ کبھی کچھ، اور وہ شبانہ بھاگتی ہوئی اس بڑھیا کی طرف جاتی ہے۔ ماں، صبح تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ کمرے میں ایک اداسی، ایک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ بلب کی دھیمی دھیمی روشنی پھیل رہی تھی۔ ایک طرف بیڈ پر دنیا سے بے خبر بوڑھی اپنی زندگی کی چند گھڑیاں بتا رہی تھی۔ چپ چاپ ایک ہڈیوں کا مجسمہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور اپنے دونوں جھریوں بھرے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ مر چکی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اعجاز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی تھی،
اس نے ایک بار ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس بوڑھی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور بوڑھی کے پوپلے منہ سے ہائے ہائے کی آواز بامشکل نکل رہی تھی۔ بوڑھی نے 2-3 بار اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اتنی طاقت نہ تھی کہ ایک جوان مرد پر اپنی طاقت جما سکے۔ اعجاز نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور گیٹ سے ہوتا ہوا باہر چلا گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ گھر کی طرف آ رہا تھا، لیکن یہ کیا، اس کے کندھوں سے بڑھیا کدھر گئی؟ اس کے کندھوں پر بڑھیا نہ تھی، بلکہ اعجاز اس کو ایک پرانے ویران جنگل میں ایک بڑے کچرے کے ڈھیر پر پھینک آیا تھا۔ وہ بیچاری تڑپتی رہی، سسکتی رہی، لیکن اعجاز کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے ایک نہ سنی اور اسے سسکتا ہوا چھوڑ آیا۔ دوسرے دن شبانہ گھر واپس آ گئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس نے اپنی ماں کو کمرے میں نہ پایا۔ وہ تھوڑی دیر تو خاموش رہی، پھر اعجاز کی ماں کے پاس آئی۔ امی جان، اماں کدھر ہیں؟ ہمیں کیا پتہ، کمرے سے کبھی باہر بھی نہیں نکلنے دیا تم نے۔ لیکن وہ تھی تو گھر میں ہی نا، مجھ سے اتنے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اعجاز کی ماں نے شبانہ سے کہا اور جھڑک دیا۔ شبانہ نے جب اعجاز سے پوچھا تو اس نے بھی بات گول مٹول کر دی۔ ہاں شبانہ، اماں جان کو میں نے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت میں چھت پر تھا۔ جب میں نے چھت سے نیچے اتر کر دیکھا تو اماں جان وہاں نہیں تھی۔ شبانہ سمجھ چکی تھی کہ انہی ظالموں نے اس کی ماں کو کچھ کیا ہے۔ سچ بتاؤ اعجاز، میری ماں کہاں ہے؟ تمہیں ایک بار بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اعجاز نے بھی شبانہ کو خاموش کر دیا۔ شبانہ پتہ نہیں کیوں مجبور تھی، خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید وہ اپنی جنت گم کر چکی تھی۔ جب اعجاز کمرے میں داخل ہوا تو شبانہ غصے سے بلبلا اٹھی اور اعجاز کا گریبان پکڑ لیا۔ بتاؤ کہاں ہے میری ماں؟ بس مجھے بتا دو، میں جا کر خود اپنی ماں کو لے آؤں گی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اتنی رات کو اکیلے باہر جاؤ گی؟ چپ ہو جاؤ بیٹا، اس مکار کو جانے دے، کیا پتہ کوئی لڑکا ہو باہر اور بہانہ ماں کا بنایا ہو۔ اعجاز وہاں ہی رک گیا۔ نصف شب بیت چکی تھی۔ ویران اور سنسان سڑکوں کے درمیان شبانہ بوجھل بوجھل قدموں سے واپس آ رہی تھی۔ وہ دل میں یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر میری جنت، میری پیاری ماں ادھر سے کہاں گئی جدھر اعجاز نے بتایا تھا۔ وہاں تو سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب شبانہ گھر پہنچی تو مار پیٹ اور جھڑکوں کے تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ کچھ دن گزر گئے۔ اعجاز شبانہ سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ روز ہی لڑائی ہونے لگی اور بات اس نوبت تک آ گئی کہ اعجاز نے شبانہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات جب اعجاز آفس سے گھر آیا تو شبانہ کو کہنے لگا، شبانہ بات آخر کب تک چھپائی جائے؟ میرے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اب میں نے اس سے شادی کا ارادہ کیا ہے۔ تم کو اب کھلی چھٹی ہے، تم آج کل بہت بولتی ہو، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، ورنہ گھر کا کام کاج سنبھال لو۔ اعجاز، اب یہ ظلم مجھ پر نہ کرنا، خدا کے لیے آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، میرا قصور ہی کیا ہے، مجھے معاف کر دیں، پلیز ایسا مت کرنا، مجھ پر ترس کھاؤ۔ شبانہ نے اعجاز کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تم سے، چلی جاؤ یہاں سے۔ اعجاز نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، جیسے کسی کھلونے کو مار رہا ہو۔ شبانہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیا لڑکی ہے وہ، خدا نے کیسا حسن سے نوازا ہے اس لڑکی کو، کیا ہونٹ، کیا ریشمی بال، حسن شباب کا کوئی مجسمہ ہے وہ۔ اعجاز اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر اعجاز نے شبانہ کو طلاق دے دی۔ شبانہ روتی رہی اور گھر سے باہر چلی گئی اور اپنے خاوند کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چل پڑی۔
وہ اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے اشک کو روک نہ سکی اور اشک بار بار پہنچنے لگی۔ میں کہاں جاؤں، کون ہے میرا اس دنیا میں، اے خدا تو ہی انصاف کر۔ شبانہ سڑکوں پر بھٹکتی رہی۔ اعجاز اور اس لڑکی جس کا نام مشعل تھا، ان کی دوستی بڑھتی چلی گئی اور بڑھتے بڑھتے اس دوستی نے محبت کا روپ دھار لیا۔ اعجاز مشعل کی ایک ایک ادا پر مرنے لگا۔ وہ اندھا ہو چکا تھا اس کی محبت میں۔ آخر اس نے ماں سے بات کی اور شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اعجاز نے ماں کو رشتے کے لیے بھیجا۔ آخر کار اعجاز کی محبت رنگ لے آئی کہ اتنی خوبصورت مشعل سے یہ بھیانک بڑھیا کیسے بن گئی۔ پھر وہ بوڑھی بدرو اٹھی اور اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جب اعجاز نے بوڑھی کا بھیانک چہرہ دیکھا تو اسے بار بار وہ دن سامنے آنے لگا جب اس نے بوڑھی عورت کو دور پھینکا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اٹھی اور اعجاز کی طرف بڑھنے لگی۔ اعجاز اس بڑھیا سے شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوف کے سخت شکنجے میں پھنسنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بوڑھی بدرو کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ مرنے والوں کی روحیں بھی مر جاتی ہیں؟ تو یہ تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے۔ تم بہت بڑے ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ حسن پرست بھی ہو۔ تم جو حسین چہرہ دیکھتے ہو اسے حاصل کرنے لگتے ہو۔ تم نے میری بیٹی سے بھی یہی کیا۔ نہ جانے میری معصوم بیٹی کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ تم سے میں بہت منتیں کرتی رہی لیکن تم نے مجھے اس سردی کی رات میں اس کچرے کے پاس چھوڑ دیا۔ میرا ہڈیوں سے بھرا تھوڑا گوشت پرندوں اور جنگلی جانوروں نے کھا لیا۔ پھر میں نے ایک حسین دوشیزہ کا روپ دھار لیا جو تم کو بہت بھایا۔ تم مجھ سے پیار کرنے لگے۔ تم نے میرے پیار میں میری بیٹی کو طلاق دے دی۔ تم بہت بڑے ظالم ہو، بوڑھی بدرو نے کہا۔ اعجاز یہ سب خاموشی سے سن رہا تھا اور پسینے سے نہا رہا تھا۔ اس کا سارا جسم پسینے کی ننھی ننھی بوندوں سے بھر چکا تھا۔ شاید وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا۔ ہاں، شاید میں نے طلاق دے کر بہت برا کیا ہے۔ اس بھیانک بڑھیا کی حالت بری ہونے لگی۔ وہ ایک بہت ہی ڈراؤنی اور وحشت ناک ڈائن بن گئی۔ اس کے بڑے بڑے دانت ہونٹوں سے باہر آنے لگے جو بہت ہی خوفناک لگ رہے تھے۔ اس بوڑھی چڑیل کا سارا جسم آدھا آدھا کٹا ہوا تھا۔ پھر وہ بوڑھی بدرو آگے بڑھی اور اعجاز کے اوپر جھک گئی اور اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑ دیے۔ ایک بھیانک دل کو ہلا دینے والی چیخ اس کمرے سے گونجی جو کہ سب لوگوں نے سنی۔ لوگوں نے تھوڑی دیر تو دروازہ نہ کھولا، پھر دروازہ توڑ ڈالا۔ اندر بہت ہی خوفناک ماحول بنا ہوا تھا۔ اب لوگ ڈر گئے۔ بیڈ پر اعجاز کی بھیانک لاش پڑی ہوئی تھی اور دلہن کا نام و نشان نہ تھا۔ سب دوست اس کہانی میں بہت مگن تھے اور خوف سے ان سب کے چہرے لال پیلے ہو رہے تھے۔ بچوں، آج شبانہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس کو ایک بہت ہی اچھا اور امیر گھرانے کا لڑکا مل گیا جس نے شبانہ سے شادی کر لی اور اعجاز کی ماں پاگل ہو گئی ہے۔ اس کی بیٹی نے اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ وہ گھر گھر مانگ کر گزر بسر کرتی ہے۔ روحیں اپنی قبروں سے نکل آتی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے پوچھا، ہاں بیٹا، یہ واقعی سچ میں ہوتی ہیں۔ روحیں دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ایک مثال میں ہوں بیٹا۔ میں ہی وہ بدنصیب ماں کا بدنصیب بیٹا اعجاز ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ سب دوستوں کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اندھا دھند ہوٹل کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچ کر پیچھے دیکھا تو وہ جگہ خالی تھی جہاں وہ بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔